أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور الہام کیا تیرے رب نے مکھی کی طرف کہ تو بنا گھر پہاڑوں پہ، درختوں پہ اور لٹکنے کی جگہوں پر، پھر تو کھا پھلوں میں سے، اور تو داخل ہو رستوں پر جو تیرے رب کی طرف سے ہیں، عاجزی کے ساتھ نکلتے ہیں ان کے پیٹ میں سے ایک ایسا مادہ، مختلف ہے اس کے رنگ لیکن اس میں شفا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن اکیڈمی عائشہ صدیقہ۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ہے شہد کی مکھی، النحل۔ قرآن پاک میں آپ نے اکثر جب قرآن پاک پڑھا ہوگا سورۃ نحل کا ذکر ضرور پڑھا ہوگا۔ میں سوچتی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک مکھی کے ذکر پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام النحل رکھ دیا۔ آج جانیں گے اسی النحل کے بارے میں بھی۔ اور جیسے کہ ہمارا سیگمنٹ سٹارٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں سے پڑھ کر اس کائنات میں اور خود اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، ساتھ یہ سیکھتے ہیں کہ یہ توحید تک کیسے لے کر جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے پیدا کی اور ہر چیز ہمیں کچھ سکھا رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کائنات کی آفاق کی نشانیوں میں، ایسٹرونومی ہمارا سبجیکٹ رہا تھا۔ تو آج ہم جانیں گے ہنی بی کے بارے میں، شہد کی مکھی کے متعلق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو آج اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ، سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 68۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ بنا لے گھر پہاڑوں میں سے۔ سب سے پہلی بات وَأَوْحَى رَبُّكَ، اللہ نے وحی کی۔ کیا اللہ تعالیٰ وحی انبیاء کے علاوہ اپنی مخلوقات پر بھی کرتے ہیں، دوسری مخلوقات پر؟ تو اس کا جواب ہے ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور کو، انسان کو، ہر ایک اپنی مخلوق کو اس کا کام سکھایا۔ اس کا کام سکھانا ایک وحی کہلاتا ہے۔ دیکھیے، وحی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو۔ پیغمبروں کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ پیغمبر کے اوپر فرشتے لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خواب بھی دکھاتے ہیں اور القاء بھی کرتے ہیں ان کے اوپر، دل کے اوپر۔ تو یہاں پر موجود وحی سے کیا مراد ہے؟ کیا چلے جانوروں کا تو پتہ چلا، کیا انسانوں پر بھی وحی نازل ہوتی ہے پیغمبروں کے علاوہ؟ تو ہاں جی، اس کی دلیل میں آپ کو جی قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنے کیے گئے احسانات کا۔ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، آیت نمبر 37 سورۃ طٰہٰ، کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا، کہ کیا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب وحی کیا تھا تیری ماں کی طرف جو ہم نے وحی کرنا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ پیغمبر نہیں تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پلان ان کی ماں کے ذہن میں ڈالا، اور وہ کیا تھا کہ اپنے بچے کو ایک تابوت میں ڈال کر میں بہا دوں۔ تو اس کے آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں خود تمہارے سامنے صحیح سلامت لے کر آؤں گا اور اس کی پرورش بھی تم کرو گی، اور ہوا بھی یہ۔
تو یہ ایک میں نے آپ کو تھوڑی سی دلیل دی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسانوں پر بھی وحی کرتے ہیں، اور وحی سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کسی بات کا آپ کے دل پر القاء کرنا۔ چلے اب یہ جان لیں تھوڑا سا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ وحی شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب شیطان ان کو اپنی طرف سے کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ شیطان بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں جو خیال آیا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے؟ تو اس کے لیے آپ اس کا انجام دیکھیں، انجام کے اعتبار سے وہ کام صحیح ہے یا غلط، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ القاء شیطان کی طرف سے تھا یا اللہ پاک کی طرف سے۔ ایک اور راستہ بھی ہے کہ وہ ہے آپ استخارہ کر کے کسی سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے مکھی کو وحی کیا۔ کیا وحی کیا؟ اس کا کام کہ تم گھر بناؤ گی پہاڑوں میں اور درختوں پر اور وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور لٹکنے کی جگہوں پر، یعنی کہ ایسی باہر کو نکلے ہوئے غار یا ایسے بوسیدہ مکانات، بلکہ مکانات تو نہیں، ایسے ہی یعنی کہ جو ویران جگہ ہے جہاں پر ایسے کوئی چھتوں کی بات، ایسے نا یعرشون، عرش کو کہتے ہیں، عرش کہتے ہیں چھتوں کو، یعنی کہ ایسی جگہ جو سنسان ہو، جن کی چھتیں ویران ہو، وہاں پر تم اپنے گھر بناؤ۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، اور تم کھاؤ، کلی اکلا سے کھاؤ، من کل الثمرات پھلوں میں سے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ نہیں کہا ثم کلی من کل ثمرات، یہاں پہ جو من آیا وہ چوائس کے معاملے میں آیا، یعنی کہ پھلوں میں سے انتخاب کر کے کھاؤ۔ ہر پھول کا رس مکھی نہیں چوزتی، بلکہ چوز کرتی ہے، بیسٹ چوز کرتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا، وحی کی فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، تم داخل ہو۔ فصلوں کی سلک کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، کہاں پہ؟ سبولا، رستوں پر، ربی کی، اپنے رب کے رستوں پر چلو، مگر کیسے؟ ذُلُولًا، ذلیل ہو کر، عاجزی کے ساتھ، اکڑ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اللہ تعالیٰ مکھی کے پیٹ میں سے ایک ایسا مادہ نکالتے ہیں کہ جس کے کلرز کی شیڈز مختلف ہوتی ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے، کیا؟ شفا ہوتی ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں میری بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اس کے لیے جو غور و فکر کریں۔ تو ہمارا ٹاپک ہے نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ تو نشانی کیا ہوتی ہے، پہلے اس کو ڈسکس کر لیں تھوڑا سا۔ دیکھیں نشانی سمبل کسی بھی چیز کی وہ علامت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پر آپ روڈ پر جا رہے ہیں، آپ نے کہیں سفر کرنا ہے کسی شہر کا، تو آپ کچھ سائنز ملیں گے، کچھ نشانیاں ملیں گی۔ کیا؟ ایک تو آپ کے پاس میپ بھی ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کس رستے پر نکلی ہوں، ساتھ ساتھ سائن بورڈز ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ واقعی اپنے صحیح رستے کی طرف گامزن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی پر غور و فکر کرو، وہ تمہیں میرے تک لے کر آئے گی۔ تو ایسا کیا ہے غور و فکر میں؟ اور یتفکرون غور و فکر۔ تو چلیے آئیے کچھ سائنسی تحقیقات جانتے ہیں مکھی کے بارے میں۔ مکھی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کی زندگی میں ڈسپلن یعنی کہ ترتیب بہت واضح عنصر ہے۔ مکھی وقت کی بہت پابند ہوتی ہے اور اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ جس کام کے لیے وہ اڑان بھرتی ہے وہ کام کر کے واپس اپنی جگہ پر وقت پر آتی ہے۔ مکھی 1 گھنٹے میں اوسطاً 24 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ایک مکھی اپنی زندگی میں اتنا چلتی ہے جتنا دنیا کا ایک چکر اور اس سے تھوڑا سا زیادہ لگا لے۔ یہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک بات کریں مکھی کی اڑانوں کی، تو مکھی اپنی زندگی میں 30 لاکھ اڑانیں اڑتی ہے اور 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 56 مکھیاں مل کر کام کرتی ہیں، اور وہ بھی اپنی پوری زندگی میں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک مکھی کی زندگی صرف اور صرف
6 ہفتے ہوتی ہے، اور یہ 50,000 میل کی مسافتیں طے کرتی ہے ان 6 ہفتوں میں، اور ان 6 ہفتوں میں 50,000 میل کی مسافتیں طے کر کے تقریباً 1 پاؤنڈ شہد بناتی ہیں، اور وہ بھی 56 مکھیاں مل کے، اور ایک مکھی اوسطاً اپنی پوری زندگی میں 8 چمچے شہد بناتی ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں مکھی کی بھنبھناہٹ کی، موومنٹ آف بی۔ مکھی کے اڑنے سے جو جھنجھناہٹ سی ہوتی ہے، اس کے لیے 1 سیکنڈ میں مکھی اپنے پروں کو 200 بار سے زائد ہلاتی ہے، اور 1 منٹ میں تقریباً 12,000 بیٹس ہوتی ہیں، اور مکھی اپنی پوری زندگی کام کرتی ہے۔ مکھی شہد کی تیاری کیسے کرتی ہے؟ جب ابتدا میں مکھی رس چوستی ہے تو یہ صرف پانی ہوتا ہے، اس کو لا کر اپنے چھتے میں ڈالتی ہے اور پروں سے ہلا ہلا کر اس کا ایکسٹرا مواد پانی اڑا دیتی ہے، جو باقی رہ جاتا ہے اس کو دوبارہ سے اپنے اندر لیتی ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلفا الوانہ، کہ اللہ ان کے پیٹ سے نکالتا ہے ایسے مواد جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہیں۔ تو مکھی کے اندر پیٹ میں موجود گلینڈز میں سے سکریشن نکلتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ مکھی شہد بناتی ہے، یعنی کہ ایکسٹرا پانی جو اس نے اپنے پروں کے ذریعے ہلایا، اور وہ جو پانی باقی بچا اس کو دوبارہ سے اپنے اندر لیا، اس کے گلینڈز نے کام کیا، اور دوبارہ جو مکھی کے پیٹ کے اندر سے نکلا وہ شہد ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ شہد بن کر اسے خانوں میں ڈال کر موم سے پیل کر دیتی ہے، اس کو محفوظ کر دیتی ہے۔ اس کے پیک ہونے میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی آ کر اس کو کھا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا بیکٹیریا اس کو خراب کر سکتا ہے۔ اور مکھیوں کے بارے میں اہم معلومات یہ بھی کہ مکھیاں کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرتی، بلکہ وہ ٹیم ورک کرتی ہیں، یعنی کہ اپنی ایک ٹیم بنا کر باقاعدہ ایک تنظیم کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور مکھی کی انتھک محنت، 6 ہفتوں کی مسلسل محنت کا بنایا ہوا شہد 2000 سال تک خراب نہیں ہوتا۔ تو جی یہ تھی مکھیوں کے بارے میں ایک تھوڑی سی ریسرچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور مجھے بھی جان کے حیرانگی ہوئی تھی، بلکہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو کام پر لگایا ہے جس کو ہم کچھ نہیں دیتے، اور وہ کام کرتی ہے ہمارے لیے، اور وہ بھی ایسا کام پوری 6 ہفتے کی زندگی میں اتنی اڑانے بھر کے اور پوری ارتھ کا ایک چکر مکمل کر کے وہ ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوقات کو صرف انسان کے لیے، جنہیں اس کی سکھانے کے لیے اور ان کو نعمتیں فراہم کرنے میں لگایا ہوا ہے۔